جو کروس پہ قربان ہے وہ میرا مسیحا ہے، ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے، وہ میرے گناہ کا ہے، جو کروس پہ قربان ہے۔ اس دنیا میں لے آئے میرے ہی گناہوں سے کو، میرے ہی گناہوں سے کو، اس دنیا میں لے آئے میرے ہی گناہوں سے کو، میرے ہی گناہوں سے۔ یہ ظلم و ستم مجھ پر میں نے ہی کرایا ہے، میں نے ہی کرایا ہے، جو کروس پہ قربان ہے وہ میرا مسیحا ہے، ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے، وہ میرے گناہ کا ہے۔ مسیح میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ گیت جو ہم نے سنا اس میں ایک آیت کہتی ہے کہ جو صلیب یا کراس پہ قربان ہے وہ سب سے پہلے کس کا مسیحا ہے؟ میرا، انڈیویجول، انفرادی، ہر ایک شخص کا، خاندان کا بھی ہے لیکن انفرادی طور پر مسیح میرا، اور وہ قربان ہے، لیکن اس کی قربانی اور اس کے صلیب پر قربان ہونے کی وجہ کون ہے؟ میں، کوئی اور نہیں ہے، نہ یہودی ہے، نہ اس دور کے رومی ہے، اور نہ ہی اس دور کے وہ لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا، کیونکہ خداوند یسوع المسیح کے صلیب پر قربان ہونے کی وجہ انسانی گناہ، کہ جن لوگوں نے جب گناہ کیے ہیں تب خداوند یسوع مسیح صلیب پر قربان ہوا۔ اور یہ بات ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب باغ عدن میں گناہ ہوا تو خدا نے انسان کی تخلیق کی، اور کس سے تخلیق کی خدا نے انسان کی؟ کس چیز سے؟ کس سے؟ مٹی سے۔ اور مٹی کیا ہے؟ ہمارے پاؤں کی دھول ہے۔ آپ ابھی اس عبادت میں آئے ہیں، سب نہا دھو کر ہی آئے ہیں نا، اپنے آپ کو پاک صاف کر کے آئے ہیں جسمانی طور پر، اور جسمانی طور پر آپ نے کس چیز سے اپنے آپ کو پاک کیا ہے؟ کہ آپ بازار میں آتے ہیں، آپ کسی اور جگہ پر نکلتے ہیں تو سارے زمانے کی مٹی آپ پر پڑتی ہے، اور آپ اس مٹی کو اپنے وجود سے علیحدہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ مٹی آپ کے جسم کو گندا کرتی۔ اگر کسی انسان کے جسم پر مٹی ہو اور وہ مٹی میں سراسر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان گندا ہے، اور اس گندے انسان کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، اور پاک اور صاف کیسے کرنا ہے؟ اسے نہانا ہے، پانی سے اپنے آپ کو غسل دینا ہے۔ اور یہ مٹی ایسی مٹی ہے کہ اگر آپ کے جوتے پر پڑ جائے تو آپ اسے صاف کرتے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ پڑ جائے آپ اسے صاف کرتے ہیں،
اور یہ مٹی آپ کے گھر میں داخل ہو تو آپ اسے کوچ کوچ کر یا پانی سے دھو دھا کر یا کپڑے سے کسی طریقے سے بھی آپ اس مٹی کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے. اور اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز اس مٹی میں گر جائے، کوئی پاک چیز اس مٹی میں گر جائے، تو آپ کیا کرتے کہ آپ اس کو زمین سے اٹھاتے ہیں اور آپ اسے چومتے. لیکن اس مٹی کی تخلیق دیکھے کہ جس مٹی سے مجھے اور آپ سب کو اتنی نفرت ہے، اسی مٹی سے خدا نے ہمارا وجود بنایا، خدا نے ہماری تخلیق کی ہے، خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم وہ مٹی ہے جس سے ہم خود بھی اتنی نفرت کرتے ہیں اور اسے کوشش کر کر کے اپنے جسم سے خریدتے اور اسے اپنے جسم سے دور کرتے. تو سمجھ آتی ہے کہ انسان کی اہمیت کیا ہے. اور کلام بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ تو خاک ہے، تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. یہ ہماری حیثیت ہے، اس مٹی سے بنائے گئے ہیں اور اس مٹی میں ہی ہم لوٹ جائیں گے. اور خدا نے اس مٹی کو زمین سے لیا جو ہمارے پاؤں کے نیچے رہتی. آپ گرجا گھر میں آتے ہیں اور گرجا گھر میں آپ جوتی باہر اتار کر آتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جوتی گندی. جوتی تو بذات خود گندی نہیں ہے، وہ تو چمڑے سے بنتی ہے، پلاسٹک سے بنتی ہے یا کسی اور مٹیریل سے بنتی ہے. جب آپ اسے بازار سے یا کسی دکان سے، شو روم سے اٹھا کر اپنے گھر میں لاتے ہیں، بھی آپ نے پہنی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جوتی ہمیشہ نیچے رہتی ہے. کہاں پر؟ پاؤں کے نیچے رہتی ہے. اس لیے ہم اس جوتی کو گھر میں لا کر نہ صوفے پر رکھتے ہیں، نہ اسے بیڈ پر رکھتے ہیں، اور نہ ہی ایسی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر اسے عزت دی جا سکے. تو اگر جوتی باہر نہ لے کر گئے ہو، یہاں سے آپ ڈبے میں اندر لے کے آئیں، اس کمرے سے آپ جوتی پہن کر اس گرجے میں آ جائیں، تو لوگ آپ کو اتنے ایک حیرانگی سے دیکھیں گے کہ جیسے ابھی ان کے پاس بندوق ہو تو وہ آپ کو مار دیں کہ آپ اس گرجا گھر میں جوتی کیوں لے کر آ گئے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو جوتی کب گندی ہوتی ہے؟ جب یہ زمین پر چلتے ہیں اور اس زمین پر چلتے چلتے اس مٹی کو وہ جوتی چھو لیتی ہے، اور جب یہ جوتی چھو لیتی ہے تو وہ انسان کے لیے گندگی کا سبب بنتی. تو بات میں نے مٹی سے اس لیے شروع کی کہ خدا نے ہماری تخلیق اسی مٹی سے کی اور ہمیں پیدا کیا. لیکن انسان اپنی اوقات بھی بھول گیا، اپنی حیثیت بھی بھول گیا، اپنا مرتبہ بھی بھول گیا، اور یہی اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان نے، ابلیس نے اسے ورگلایا. اور ابلیس نے اسے کہا کہ دیکھو میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور تم مٹی سے بنائے گئے. یہ شیطان نے اپنے دل میں سوچا، اور جب اس کے دل میں یہ تکبر آیا کہ خدا اس ادنا سی چیز کو سب سے زیادہ پیار کیوں کرتا، اور اس نے انسان سے گناہ کروایا، اور اس گناہ کی وجہ سے انسان اس دنیا میں آ گیا. گناہ ضروری نہیں کہ بہت بڑا گناہ انہوں نے کیا. گناہ وہ ہے جو آپ خدا کی مرضی کے خلاف چلتے. اور آدم اور حوا نے جب یہ گناہ کیا تو ظاہر ہے، میں نے اس گرجا گھر میں کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ جہاں پر پاکیزگی ہوتی ہے وہاں پر ناپاکی نہیں رہ سکتی. دن اور رات اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ شاید یہاں پر اس چرچ میں دن ہے اور کسی اور چرچ میں رات ہو. رات رات کے وقت ہی آتی ہے اور دن دن کے وقت ہی آتا. اور آپ رات اور دن کو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے.
تو کر سکتا ہے بندہ مجھے بتائے کہ میں یہ رات اور دن اکٹھے کر سکتا، لائٹیں جلا سکتے ہو لیکن پوری دنیا کو آپ روشن نہیں کر سکتے، اور جہاں پر رات ہوگی وہاں پر دن نہیں ہوگا، اور جہاں پر دن ہوگا وہاں پر رات نہیں ہوگی۔ اسی طرح جہاں پر پاکیزگی ہوگی وہاں پر ناپاکی نہیں ہوگی، اور جہاں پر ناپاکی ہوگی اور وہاں پر پاکیزگی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی وجہ سے خدا نے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو اپنے آپ سے جدا کیا، علیحدہ کیا۔ خدا چاہتا تھا کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان خدا کی بادشاہت میں رہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا، کہ یہ ناممکن بات تھی کہ ناپاک پاک جگہ پر نہیں رہ سکتا، اس لیے مجبوراً خدا کو انسان کو اپنے آپ سے جدا کرنا پڑا۔ اور جب خدا نے انسان کو جدا کر دیا تو خدا نے یہ کہا کہ میں اس انسان کو واپس لاؤں گا، میں انسان کو واپس لاؤں گا، لیکن اسے واپس لانے کے لیے اسے دوبارہ سے پاکیزگی میں شامل ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو گناہ اس سے سرد ہوا ہے یہ جسم کا گناہ ہے، روح کا نہیں ہے، یہ جسم کا گناہ ہے کہ جسم نے خواہش کی ہے، لالچ کیا ہے، اور بہت ساری ایسی جسمانی خواہشیں ہیں جو ہمیں گناہ کرنے پر مجبور کرتی۔ اور جب یہ گناہ انسان سے ہو گیا تو خدا کی محبت گئی نہیں، خدا انسان سے پیار ہی کرتا تھا۔ تو خدا نے سوچا کہ اب میں اس دنیا میں کیسے انسان کو بیچ کر واپس لے کر آؤں۔ اس نے کہا کہ میں کسی ایسے انسان کو پیدا کرتا ہوں کہ وہ دنیا میں جائے اور انسان کو واپس لے کر آئے۔ لیکن انسان کی فطرت کے اندر گناہ جب داخل ہو گیا تو دنیا میں کوئی بھی انسان پیدا ہو جائے وہ دوبارہ سے پاکیزگی میں پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدم اور حوا کا گناہ موروثی طور پر اس پر ہی رہتا۔ خدا نے پوری دنیا میں نظر دوڑائی اور اسے ایک شخص بھی نہ ملا جو خدا کی طرح پاک اور صاف ہو، اور اس لیے خدا نے تکوین 3 باب اور اس کی 15 آیت میں یہ اعلان کر دیا کہ اب انسان تو کوئی ہے نہیں جو انسان کو پاک اور صاف کر کے واپس لے کر آئے، میں ہی انسان بن کر آؤں گا۔ یہ اعلان کیا اس نے اور وعدہ کر دیا کہ میں دنیا میں آؤں گا۔ اور جب خدا دنیا میں آنے والا تھا تو کوئی اتنا آسان کام نہیں، جتنی کہہ سکتے ہیں کہ آسان بات نہیں تھی کہ خدا کا انسان بننا۔ بھی میں نے کہا کہ جو وجود وہ اختیار کرنے والا تھا وہ مٹی تھا، مٹی میں نور داخل ہونے والا تھا، اور اس لیے خدا 1 منٹ میں بھی آ سکتا تھا کہ جب اس نے وعدہ کیا اسی وعدے کے فوراً بعد خداوند دوسرا دن نہ چڑھنے دیتا اور انسان بن کر دنیا میں آ گیا۔ اس لیے خدا کو سوچنا پڑا، اور یہ عمل ہونے کے لیے اربوں خربوں سال لگے، اور 1 لاکھ سے اوپر انبیاء کرام آئے یہ بات لوگوں کو بتانے کے لیے کہ خدا انسان بننے والا ہے، خدا انسان بننے والا ہے، خدا زمین پر آنے والا ہے، اور وہ لوگوں کو تیار کرتے رہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آ گیا پھر۔ اور جب وہ آیا تو انسانوں نے اسے قبول نہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اسے قبول نہ کیا اور رد کر دیا۔ اب جیسے خدا نے شروع سے بتا دیا تھا کہ وہ انسان بنے گا اور یہ جو عمل آج کے دن ہوا اس عمل میں سے وہ گزرے گا، تو خدا نے جسم اختیار کیا جس مٹی سے وہ بنا گیا، اور خدا نے اس جسم کو اذیت دینی تھی، اس جسم کو اذیت دینی تھی، اور اس جسم کو وہ سکھانا چاہتا تھا کہ اس کی اذیت کے بعد انسان کی پیوریفیکیشن اور اس کی پاکیزگی ہوگی، اور اس کے لیے خدا کو انسان کی خاطر تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ کیونکہ آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ خداوند یسوع مسیح کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے گناہ خداوند یسوع مسیح کے جسم میں داخل ہوتے ہیں،
اور خداوند پڑھتے بھی سنتے بھی اور گاتے بھی ہیں کہ خداوند نے ہماری خطائیں اٹھا لی، خداوند نے ہمارے گناہ اٹھا لیے اور ہمارے گناہ اٹھا کر وہ صلیب پر قربان ہوا۔ تو یہ عمل جو آج کے دن گڈ فرائیڈے، یعنی کہ گڈ فرائیڈے کا ترجمہ کیا جائے تو اچھا فرائیڈے ہے۔ باقی دنیا میں بہت سارے جمعے آتے ہیں لیکن آج کا دن پاک ہے، اور اسی لیے ہم نے آپ کو کہا، پہلے اعلان کیا کہ آج کے دن ہم افسوس نہیں کرتے، نہ یہ ماتم کا دن ہے، نہ یہ افسوس کا دن ہے، اور نہ یہ چھاتی پیٹنے کا دن ہے کہ ہائے ہائے ہمارا خداوند یسوع مسیح مر گیا، نہ مرتا تو میں اور آپ بچائے نہ جاتے۔ ہم گلیوں بازاروں میں جا کر کالے لباس پہن کر اپنی چھاتی نہ پیٹتے کہ ہمارا خداوند، ہمارے لیے افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر صلیب پر قربان ہوا۔ اور اسی لیے یہ شہادت کا دن ہے، اور شہادت اچھے کام کے لیے ہوتی، برے کام کے لیے نہیں ہوتی۔ اچھے کام کے لیے ماتم نہیں کیا جاتا، افسوس نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہم غیر قوموں کو یہ بتاتے اور سکھاتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جلال کا دن ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر قربانی دی۔ تو آج جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر قربان ہے تو وہ 7 کلمات ادا کرتا ہے۔ پہلا کلمہ کون سا ہے جو خداوند یسوع مسیح صلیب پر کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے۔ اب مسیح کی تعلیم دوسرے انبیاء کرام اور دوسرے دنیا کے مذہبی لیڈروں سے مختلف ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو لوگ لعن طعن کر رہے، صلیب دیتے ہیں، کوڑے مارتے، اور کہہ سکتے ہیں کہ گالیاں بھی دیتے ہوں گے۔ جو لوگ تھانے کچہری کا یہ تجربہ کرتے ہیں، آپ نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا، وہ آپ کو کم از کم مارے نہ تو 4-5 گالیاں ضرور نکال دیتے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی معتبر شخصیت اگر جیل یا تھانے یا کچہری سے ہو کر آ جائے تو اس کی عزت نہیں رہتی۔ خداوند یسوع مسیح استاد ہے، تعلیم دیتا ہے، اور اسے صرف کہہ سکتے ہیں کہ عدالت میں بھیجا ہی نہیں گیا، گھسیٹا گیا، مارا گیا، تھوکا گیا، اور اسے ٹھڈے مکے مار کے اسے ذلیل اور رسوا کیا گیا۔ کسی نے نہیں چھڑایا، کسی نے اس کی طرفداری نہیں کی، اکیلا۔ اور ایک انگریزی زبان کا محاورہ ہے stand for the truth even if you stand alone، کہ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جتنے لوگ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ اکیلے ہی چلنا پڑتا ہے۔ دنیا ساتھ نہیں دیتی، دنیا اپنا فائدہ ڈھونڈتی ہے، اور انہیں اس وقت یسوع کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اتنا ذلیل کیا، اور وہ صلیب سے تکلیف میں ہاتھ جڑے ہیں اور کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ مسیحت کی تعلیم ہے، معافی۔ کتنے لوگ ہیں میرے سمیت جو اپنے بہن بھائیوں کو، جو رشتہ داروں کو، عزیزوں کو خداوند یسوع کے اس حکم سے ایک دوسرے کو معاف کرے؟ وہ تو قتل کرنے والوں کو کہتا ہے معاف کر دو، تو ہم تو کوئی ہمیں گالی دے جائے تو ہم اسے معاف نہیں کرتے۔ ہم اسے ہمیں گالی دے جائے تو وہ ہمیں معاف نہیں کرتے۔ میں واقعہ سناتا ہوں۔ میں سرگودا میں ایک گل والا ایک چرچ ہے، بہت بڑی کمیونٹی ہے، وہاں پر اسی طرح پاک جمعے والے دن میں عبادت کروا رہا تھا، اور عبادت ابھی جاری تھی تو ایک خاتون اونچی آواز میں کھڑی ہو گئی، اور وہ اپنی سائڈ چھوڑ کر، یہاں پہ تو مرد خواتین اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہ عورتیں علیحدہ اور مرد علیحدہ، وہ دوسری طرف آئی اور ایک مرد کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور اونچی آواز میں کہتی ہے فادر جی اینو کہو مینوں معاف کر دے۔ بڑی بہن تھی، چھوٹے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ فادر جی اینو کہو مینوں معاف کرے، اینو کہو میرے سر تے ہاتھ رکھے۔ آپ یقین کریں کہ میری آنکھوں میں وہاں پر آنسو آ گئے، اور وہ کہتی ہے کہ 40 سال سے، تھوڑا عرصہ نہیں، 40 سال سے
भाई ने बहन के सर पर हाथ नहीं रखा और 40 ईस्टर और 40 गुड फ्राइडे भाई के शफकत के बगैर गुजर गए। तो आज मैंने हिम्मत कर ली है लोगों के सामने, तो मैं चाहती हूं कि आज गिरजे में मेरा भाई मुझे माफ करे। पता नहीं मैंने गलती की है या नहीं की, लेकिन आज मैं बड़ी बहन होके हाथ जोड़कर अपने भाई से माफी मांग रही। वो नहीं उठ रहा था, 2-3 आदमी उठे, उन्होंने जबरदस्ती पकड़ के कहा कि उठो। वो उठे और बहन ने उसे गले लगाया और उसने ऊंची आवाज में कहा, फादर जी गलती बहन की नहीं थी, मेरी ही। और गलती क्या थी कि ये छोटी छोटी बातें जो घरों में आमतौर पर कोई कत्ल गारत नहीं है। 40 साल बहन भाई अगर दूसरे से अलहदा हो, तो जब हम इबादत करके वहां से एक और इलाके के लिए निकल रहा था, तो वही भाई ऐसे हाथ पूरे करके गाड़ी के आगे खड़ा हो गया, कहता फादर जी मेरी गल सुन के जानिए। मैं कहा दसो। उसने कहा, मेरा उतर के मेरे हाथ चूमे और मुझे कहता है फादर जी बहुत मेहरबानी, बस मुझे कोई ऐसा ही शख्स चाहिए था, मैं भी चाहता था कि अपनी बहन से सुलह कर लूं, बस लोगों ने मिलाया नहीं। लोगों ने यही कहा कि वो तेरे बारे च है कहती है, तो वो तेरे बारे च है कहता है। बस लोगों ने हमें अलहदा ही किया है, हमें एक दूसरे के नजदीक आने नहीं दिया। और आज चलो बहाने ही से सही, लेकिन कम से कम खुदा की वजह से और आपकी वजह से मेरा ये 40 साल का खुदा अपनी बहन से टूटा रिश्ता जुड़ गया। तो बड़े बड़े काम करने या माफी का ये एक छोटा सा दर्स है कि मसीह ने अगर हमें माफी का दर्स सलीब पर दिया है, तो मैं और आप क्यों नहीं माफ कर सकते। और उसके बाद दूसरा कलमा क्या है कि दूसरे कलमे में खुदावंद यस्सु अल मसीह किससे मुखातब है। याद है दूसरा कलमा? डाकू है, डाकू है सलीब पर, और वो लोगों को इतना तकलीफ और नुकसान देते हैं कि आपकी सोच है। और आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि किसी डाकू को पकड़ा गया और उसको उन्होंने रस्सी से बांधकर गाड़ी के पीछे या मोटरसाइकिल के पीछे घसीटा और बाद में उस पर पेट्रोल फेंककर उसे आग लगा दी। वैसे तो चोर पकड़े नहीं जाते, हमारे माशरे में भी चोर की सजा जो है, आप कहते हैं ना कि कभी कभी कोई गलत काम करे किसी के साथ, आप वादा करते हैं कि मेरी सजा वो सजा जी काले चोर दी। काले चोर से मुराद कि जो चोरी करता है उसका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर पूरे गांव या इलाके में उसे घुमाया जाता। और यहां पर वो लोग जो सारी जिंदगी लोगों को नुकसान देते रहे, लूटते रहे, और इतने बदनाम लोग, उनको एक को दाएं और एक को बाएं सलीब पर कुर्बान किया गया। और एक यीशु मसीह को वहां पर भी ताने मार रहा है कि मैंने सुना है दुनिया में बहुत बड़े बड़े मौजज़े करता रहा, हमें भी बचा, खुद भी बच। लेकिन दूसरा कहता है शर्म कर, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ नहीं किया। और मैंने आपको यह बताया था कि यहां पर वो दूसरा डाकू खामोश हो जाता है। दोनों डाकू थे, दोनों को अपनी बादशाह में क्यों नहीं वो ले गया? इसलिए नहीं लेकर गया दूसरे को क्योंकि उसने तौबा नहीं की। उसने तौबा करने के बाद मसीह को कबूल नहीं किया और उसने मसीह से अर्ज नहीं की कि मैं बचना चाहता हूं। पहले ने अपने आप को कबूल किया, उसने कहा कि हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, यानी ये गुनाहों का इकरार है। और उसके बाद वो खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे कबूल करना, याद रखना। यानी वो ईमान रखता है कि यीशु ही अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, रास्ता है, जिंदगी है, और वो ही हमें निजात दे सकता है। उसने सलीब पर ये मान लिया था और इस वजह से खुदावंद ने उसके तौबा को देखा, खुदावंद ने उसकी कबूलियत को देखा और खुदावंद ने उसके ईमान को देखा। तब खुदावंद ने ये अल्फाज अदा किए कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। दोनों को लेकर जा, यीशु ने नाइंसाफी भी की, अगर एक को ले गया दूसरे को क्यों नहीं लेकर गया? इसलिए कि दूसरे ने तौबा नहीं की,
दूसरे ने यस्सु को नहीं माना, इसलिए खुदावंद ने दूसरे डाकू को अपनी बादशाहत में आने की इजाजत नहीं दी, बल्कि जिसने तौबा की, अपने गुनाहों का इकरार किया और यस्सु पर ईमान ले आया, उसको वो अपनी बादशाहत में ले गया। तीसरा कलमा है और उसमें तीसरा कलमा है और उस तीसरे कलमे में खुदावंद यस्सु मसीह मुखातब है अपनी मां से। और जब अपनी मां से मुखातब है तो उसे क्या कहता है कि ऐ औरत देख तेरा बेटा। और जब ये अल्फाज उसने अदा किए हैं तो जरा कलाम गौर से सुनिएगा। उसमें लिखा है कि यस्सु की सलीब के पास उसकी मां, कौन थी उसकी सलीब के पास? यानी कि कलाम बता रहा है कि उसकी सलीब के पास उसकी सगी मां थी, लेकर पालने वाली मां नहीं, जिसने खुद जन्म दिया वो मां थी। उसके बाद लिखा है उसकी मां की बहन हल्फाई की बीवी वो मरियम। दो मरियम हो गई, एक उसकी मां मरियम, एक हल्फाई की बीवी उसकी मां की बहन, यानी खालाजाद, चचाजाद या कोई भी हो सकती है, क्योंकि मरियम अकेली अपनी मां बाप की बेटी थी और कोई बहन भाई नहीं थे उसके, मां मरियम के भी। और उसके बाद लिखा है मरियम मजदली, यानी कि उनकी पूरी पूरी रिश्तेदारी बताई गई है कि यस्सु की मां की बहन या कजन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। और यस्सु ने यह नहीं जिक्र किया कि यस्सु मसीह के और बहन भाई भी वहां पर खड़े थे, होते तो खुदावंद यस्सु मसीह जरूर। लेकिन खुदावंद ने जब यह कहा कि खातून देख तेरा बेटा, लोग कहते हैं कि बस यस्सु ने अपना रिश्ता मां मरियम से तोड़ लिया, क्योंकि अब इलाही जात इंसानी जात के साथ कैसे रह सकती थी। इसलिए खुदावंद यस्सु मसीह ने उसे मां कहकर नहीं पुकारा, क्योंकि खुदा की तो मां है नहीं है, और इसलिए मुकद्दसा मां मरियम को उसने औरत कह के पुकारा। लेकिन यहां पर खुदावंद सारे रिश्ते दोहरा रहा है। मैंने कहा था कि खुदावंद के आने के लिए नबियों पैगंबरों ने बातें की, पेशन गोइयां की, अल्फाज अदा किए, और यस्सु ने पहला कलमा भी जब अदा किया तो वो उसके अल्फाज नहीं है, वो दाऊद बादशाह के अल्फाज अदा करता है कि उसने कहा कि इनको ऐ बाप इनको माफ कर। माफी का कलमा उधर लिखा है ज़बूर में। और उसके बाद उसने दूसरा कलमा भी, और उसके बाद ये तीसरा कलमा ऐ खातून देख तेरा बेटा, उसने वही कलमा रिश्ता दोहराया जो तकवीन तीसरा बाब और उसकी 15वीं आयत में है कि खुदा ने जब इंसान से वादा किया, उसने कहा कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। उस वक्त मां मरियम पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि नाम तो बाद में दिए जाते हैं, लेकिन खुदावंद यस्सु मसीह ने जो हमारी एक हैसियत है, मैं अगर मर्द हूं तो दूसरे खवातीन हैं या औरतें हैं तो ये उनकी पहचान है। तो खुदा ने कहा, ये नहीं कहा कि मैं औरत और मर्द के दरमियान अदावत डालूंगा, उसने कहा नहीं, मैं औरत और शैतान और अबलीस के दरमियान अदावत डालूंगा। वो क्या करेगी कि शैतान अबलीस तेरे पांव की या कैड़ी की ताक में रहेगा, यानी तुझे डसेगा, तुझे वर्गलाएगा, सारी जिंदगी उसका यही काम होगा, सारी उम्र रहती दुनिया तक ये काम होगा। और औरत की नस्ल और औरत क्या करेगी, वो उसको अपने पांव के नीचे कुचलेगी। शैतान वर्गलाएगा, लेकिन मां मरियम और उसकी औलाद यानी खुदावंद यस्सु मसीह वो शैतान के सर को कुचलेगी। यस्सु सलीब पर लोगों को याद दिला रहा था कि मैं इसी औरत का बेटा हूं जिसका जिक्र कलामे पाक में आ चुका है, और ये वो औरत है और मैं उसकी औलाद हूं। वो मां मरियम को उसके उसी लक़ब से पुकारता, कहता है कि औरत देख तेरा बेटा, ताकि यहूदी लोगों को पता चल जाए कि अब वो वक्त आ गया है कि शैतान का सर कुचला जाए। औरत भी खड़ी है और उसका बेटा भी खड़ा है और वो उसके सर को कुचलेगी। उसके बाद चौथे कलमे में कहता है कि देख तेरी मां, वो अपनी मां हमारे सुपुर्द करता है। मां मरियम हमारी मदद करती है ताकि हम खुदावंद के निजात बख्शिश कामों में उसके मदसात हों। उसके बाद खुदावंद यस्सु मसीह कहता है मैं प्यासा। ये इंसान होने की निशानी। खुदा था डायरेक्ट कहता तो उधर चुटकी बजाता तो शायद आसमान से पानी के चश्मे बहते और मुंह खोलता पानी भर जाता,
لیکن اس نے اپنی انسانی ذات دکھائی۔ پیاسے ہونے سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ضرورت ہے کن کی؟ میری اور آپ کی۔ ہماری یہ جو مدر ٹریزا کی سسٹریں ہوتی ہیں، یہ ساری ان کے آپ چھوٹے ہمارے گرجے ہوتے ہیں، ایک تو یہ چرچ ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر بھی ایک چھوٹا سا گرجا ہوتا ہے جس میں ہم صبح شام دعا کرتے ہیں، چیپل کہتے ہیں اسے۔ اس کے اندر وہ اتنی زیادہ ڈیکوریشن، ایک سلیب، اور اس سلیب کے نیچے لکھا ہوتا ہے آئی ٹرسٹ، کہ میں پیاسا ہوں۔ اور ان سسٹروں کے کمرے میں بھی ایک بیڈ، ایک سلیب، اور اس کے اوپر یہ الفاظ، اور اس کے بعد دو قسم کی ان کے پاس ساڑیاں ہوتی ہیں۔ ایک ساڑی جو وہ فنکشن میں جیسے نے آپ بلاتے ہیں بڑے بڑے تہواروں پر پہنتی ہیں، ایک وہ عام پہنتی، بس دو ساڑیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور اسی کو ایک بالٹی جس میں وہ کپڑے دھوتی ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ہمیں تحفے دیں تو وہ تحفے آپ سے لے کر جاتے جاتے ہی کسی کو بانٹ دیتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے ان الفاظ پر ہی غور کرتی ہیں کہ مجھے خداوند یسوع مسیح صلیب سے بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اسی لیے تو کسی کوڑی کو مدر ٹریزا صاف کر رہی تھی، تو وہاں پر ایک آدمی آیا جس کے پاس دنیا جہان کی دولت تھی، اور اس نے آ کر کہا کہ اگر کوئی مجھے 2 کروڑ روپیہ دے دے اور مجھے کہے کہ اس کے زخموں کو ہاتھ لگا تو میں تب بھی نہ لگاؤں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی مجھے بھی 2 کروڑ روپیہ یا 2 لاکھ دے دے تو مجھے کہے کہ اس کے زخموں کو ہاتھ لگا تو میں بھی نہ لگاؤں۔ لیکن میں کیوں لگاتی ہوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کسی آدمی یا کسی شخص کو دنیا میں تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر وہ پیاسا یا ضرورت مند ہے تو مجھے ضرورت ہے، مجھے یا آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو کہتی ہے کہ میں اس شخص میں یسوع کو دیکھتی ہوں، میں لوگوں کے نہیں بلکہ یسوع کے زخم صاف کرتی ہوں۔ اور آخری کلمہ ہے، خداوند کہتا ہے تمام ہوا۔ اس کا مطلب کہ جو وعدہ کیا گیا تھا، جو نجات کی ہمیں بات بتائی گئی تھی، اس کا اختتام ہو گیا ہے، اور آج مسیح نے گناہ پر فتح پائی ہے، شیطان پر فتح پائی ہے، شیطان کا سر کچل دیا ہے، اور شیطان چیختا ہوا اس دنیا سے اور ہماری زندگی سے دور چلا گیا ہے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر آج کے روز گڈ فرائیڈے والے دن اپنی جان قربان کی، اور یہ نجات کا عمل تھا جس کو آج پورا ہونا ہمارے لیے